میں ہندوستانیوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 23 فروری کو دہلی مسلمانوں کا مقتل بنا ہوا تھا۔ اب تک تقریباً 42 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ مسجدیں، مزار جلا دیے گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، حاملہ عورتوں پہ ظلم بھی ہوا۔ یہ سارے ریکارڈ ہر سوشل میڈیا اور ہر جگہ عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا ایک کمیونل واقعہ پہلے بھی دہلی میں جب پارٹیشن ہوا تو اس وقت مہاتما گاندھی پارٹیشن کے فوراً بعد جب یہ واقعہ دہلی میں ہوا تو انہوں نے ولبھ بھائی پٹیل کو بلایا جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، اور پوچھا کہ یہ مسلمانوں کا قتل کتے بلیوں کی طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیوں ہوا؟ اور بہت ناراض ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے برہت پہ چلے گئے اور فاسٹنگ انہوں نے اس وقت تک کرتے رہے اور اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ جب تک کہ ان کو یہ ایشورنس باقی کمیونٹی سے نہیں مل گئی کہ مسلمانوں کی حفاظت کی جائے گی۔ یعنی یہ وہی مہاتما گاندھی کا ہندوستان ہے جنہوں نے نان وائلنس، ڈیموکریسی اور سیکولر کا سبق دیا۔ لیکن آج یہ سبق الٹا چل رہا ہے۔ آج کمیونلائزڈ پولیس ہو چکی ہے، RSS ملیشیا ہے، اور آج جو ہمیں وزیر اعظم جو پرائم منسٹر ہندوستان کے ہیں، گجرات میں بھی ان کے چیف منسٹر ہونے پہ 2000 مسلمانوں کا قتل ہوا۔ ایک معمولی سی کمپنی میں بھی اگر کسی کا اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، لیکن جو اتنا بڑا کمیونلائز واقعہ گجرات میں ہونے کے بعد آج ہندوستان کے وزیر اعظم بن کے یہ سب کچھ وہی ایک ٹیلر پھر چلنے لگا ہے جو کہ ہوا ہے اس وقت ہندوستان میں۔ تو بہرحال موب لنچنگ سے لے کے آپ جو بھی کچھ دیکھیں، یہ واقعہ یعنی 3 منسٹرز کا جو ہیٹ اسپیچ ہے وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جو کپل مشرا جو خود آخری اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں، اور اس کے بعد سے یہ انفلیمیبل اسٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ اگر یہ خالی نہیں ہوتا ہے تو ہم خود کلیئر کریں گے، اور یہ پولیس کے سامنے کہتے ہیں۔ کپل مشرا، آنوراگ ٹھاکر جو گولی مار 2 سالوں کو، ان کا مشہور ورڈ ہے یہ، اور پرویش ورما جو کہتے ہیں کہ ریپ کر دیں گی عورتیں، اور یہ ان لوگوں کے یہ اسٹیٹمنٹس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس وقت BJP گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ جسٹس مرلی دھر جنہوں نے فوری طور پر اس پہ ایکشن لینے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر پولیس کو حکم دیا کہ FIR فائل کریں، ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ پوری قوم کو یہ کرمنلائز کر رہی ہے BJP گورنمنٹ، اور یہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کلیم عاجز کا شعر ہے، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ جب ادارے ہی سارے ان کے قبضے میں ہیں تو آج ان کو کون پکڑنے والا ہے؟ اور ہندوستان جو بڑی تیزی سے اوپر ترقی کر رہا تھا، آج جب نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں تو نفرت کو جنم دیتی ہے، اور اس ہندوستان کے لیے یہ BJP گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے تباہ کرنے کا وہ ایک تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسی کے ساتھ کہ یہ میں سارے ہندوستانیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی کچھ ایسے ہندو ہیں جنہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، جنہوں نے کچھ لوگوں کو بچایا بھی ہے، لیکن یہ ہیٹ اسپیچ یہ کہیں رکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
تھینک یو.